کشمیر میں ہم کافروں کی پولیس میں نوکری کریں بالکل ناجائز ہے. مسلمانوں کو مارو گے. ان کا کام تو صرف یہی ہے، مسلمانوں پہ گولی چلاتے ہیں. اگر پہلے نکاح ہوا ہو لیکن ہماری خواہش ہے کہ حرم میں نکاح پڑھائیں تو پہلے پہ شک ہے کوئی؟ عجیب بات ہے. ڈبل نکاح کا کیا معنی؟ بالکل ٹھیک نہیں ہو، جو ہو گیا الحمدللہ. کوئی طالب العلم علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر، والدین علم سے تو نہ روکیں لیکن باہر جانے سے روکتے ہیں تو پھر نہ جائیں. اپنے ملک میں اپنے شہر میں رہ کے علم حاصل کریں. کوئی ایک بینک بھی نہیں ہے آپ کے پاس جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو. ابھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے اسلامی بینک قائم کیے ہیں، لیکن چند ایک ہیں. وہ ساری ملک کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتے. ابھی ان میں بھی کچھ چیزیں کم ہیں شریعت کے اصول کے مطابق، لیکن پھر بھی شکر ہے 80% تو آ گئے نا. اچھا، اور پھر یہ جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود میں بھی تو آدمی پیسے کماتا ہے، تجارت میں بھی پیسے کماتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اسلام میں تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. ان جاہلوں سے پھر یہ کہا جائے کہ جی بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے، دونوں ہیں تو عورتیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سود میں آپ کو 1% معین ملنی ہے، گھاٹے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تجارت کے اندر نقصان بھی ہے، نفع بھی ہے، تو آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن سود جو ہے وہ ہر حال میں حرام. اور حرام بھی ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب خود اندازہ کرو کہ جو ملک سود پر چلتے ہوں، جو اللہ سے جنگ کی حالت میں ہوں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. اللہ سے لڑ کے کون جیت سکتا ہے؟ اور اسی طرح یعنی یاد رکھیں کہ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب سے علماء اسلام کو اللہ جزا دے، اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کام اس پہ حضرت شیخ تقی عثمانی نے کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے مولویوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، کیونکہ ہمارے اکثر مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ اقتصادی معاملات کیا ہوتے ہیں. انہوں نے الحمدللہ اقتصادیات میں بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی، بڑے علماء. ٹھیک ہے کچھ اعتراض ہیں لوگوں کو، لیکن پھر بھی الحمدللہ تقریباً 80% وہ خالص اسلامی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل لیول کے بینک ہیں ان میں سے 25 نے بھی اسلامی برانچیں کھول دی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یار اسلامی طریقے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا ہے ہی نہیں. سود میں تو بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اسلامی بینک تو کبھی کوئی دیوالیہ نہیں ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ باتیں ہیں. کسی نے کہا جی رجم جائز نہیں، کسی نے کہا جی سود حلال ہے، کسی نے کچھ. اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے؟ ہم پریشان ہیں. میرے خامد کی نوکری ختم ہو گئی، اللہ آپ کی مشکلات حل کرے. میری بیٹی جب بھی مشکل ہو نا تو یہ قرآن کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد پکڑو. 2 رکعت نماز پڑھے کرو اسی نیت سے کہ اللہ ہماری مشکل حل کر. اور آپ بھی اور آپ کا خامد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ سب مشکلیں اللہ رفع کر دیں گے. کہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ 600 روپے کا سگریٹ کا ڈبہ بدلی منگواتے ہیں، 120 ریال کا بیچ. حرام چیز کا بیچنا ہی حرام ہے، سمن الحرام ہے، حرام. میری بیوی بہت پریشان ہے،
بس یہی سوچتی رہتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوئی. اس کو کہا کر رہے میرے لیے پیدا ہوئی ہو نا, تبھی تو میرے پاس آئی ہو بیوی بن کے. بہرحال پریشانی کا علاج بھی قرآن میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. اس کو بھی یہی کہیں کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرے, درود شریف زیادہ پڑھے. عمرہ کرتے ہیں اور بال جو ہیں تھوڑے کاٹتے ہیں, پورا سنٹن نہیں کراتے. اگر انہوں نے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئے, کیونکہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین, پورے سر پہ اس طرح یا پورے سر پہ قصر کرو. یہ تھوڑا کہ دو بال ادھر سے دو ادھر سے. کہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو ریاض الجنت کا ٹائم دیا جاتا ہے. وہاں پہ ایک مخصوص جگہ ہے, یہاں پورا حرم ہے, کہاں کہاں سے جگہ روکیں. عورت مرد اکٹھے طواف کرتے ہیں. یہ تو حضور کے زمانے سے چلا رہا ہے. خود حیا کرو, خود شرم کرو, اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ, رش پہ نہ جائیں, دور سے اشارہ کریں. بہرحال طواف کے دوران ویڈیو نہ بنایا کریں. کہتے ہیں جی کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو حلالہ کرتے ہیں. بھئی اگر 3 طلاقیں, 1 طلاق ہے تو کوئی حلالہ نہیں, اگر 2 طلاقیں ہیں تو کوئی حلالہ نہیں, اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو. یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. میری بیٹی کی اور بہو کی اولاد نہیں ہے, میرا بھائی پہلے علاج کرو, اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کرو. اور میری بیٹی کے لیے شوہر کے دل میں اللہ محبت پیدا کرے. بہرحال وہ فرما برداری بھی کرے خاوند کی, اور یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کرے. بھئی ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک آدمی کے لیے دعا نہیں کر سکتے. میری بیوی بیمار ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ایک لڑکی نے لاہور سے کہا, بعض جنہوں نے بھی کہا ہے اللہ یسر امورنا امور اولادنا و اخواننا و امور اوصانا من اوصانا وسط اوصانا و جمیع المسلمین. میری بیٹی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اس کو پتہ نہیں انجائنا ہے یا کیا ہے, زمزم اس کے سر پہ بھی ڈالو اور پلاؤ. ایک بیٹی کو ٹی بی ہے, اس کا بھی علاج اللہ کا قرآن ہے اور شفا ہے. اور آج کل تو میری بیٹی ٹی بی کوئی بیماری ہی نہیں رہی. یہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا جب ٹی بی کا علاج ہی کوئی نہیں تھا. آج تو وہ 9 مہینے کا ایک کورس دیں گے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم. بہرحال جہاں بھی رشتہ ہو استخارہ کیا کریں, خیر ہو اللہ سر انجام کریں. جو لوگ کسی امام کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاتے ہیں. اہل حدیث تو سب ہیں, اور سب سے بڑے اہل حدیث تو ائمہ اربعہ ہیں کہ انہوں نے حدیثوں سے تو مسئلے جمع کیے ہیں. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے بالکل. حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے, خلفائے راشدین نہیں کرتے تھے. تقلید کے بغیر تو ابھی آپ امام کے پیچھے جو کھڑے ہوں گے جب وہ اللہ اکبر کہے تو رکوع میں جائیں گے کہ نہیں؟ یہی تقلید تو ہے کہ ایک کے پیچھے چل رہے ہیں, اور تقلید کو کوئی سینگ ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم امام حنیفہ کی کرتے ہیں اور امام بخاری نے کہا ہے نا کہ حدیث صحیح ہے, حضور نے تو نہیں فرمایا. تو یہ تقلید تو ہو گئی, اور کیا ہوتی ہے تقلید. حدود حرم میں آنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا. احرام ضروری ہے اگر آپ میقات کے باہر سے آئیں, طائف سے آئیں, جوفہ سے آئیں, رابق سے آئیں, مدینے سے آئیں. عورت مدینے سے آئی, کسی وجہ سے احرام کی نیت نہیں کی, اب طائف جا کے, ہاں بالکل طائف جا کے عمرہ کرتے ہیں, ورنہ دم دینی پڑے گی.
ہاں اگر ایک عورت حیض میں تھی، اس نے نیت کر لی عمرے کی، اب مکے میں آ گئی، ابھی تک اسی حالت میں ہے، جب پاک ہو جائے تو وہی نیت کافی ہے۔ لیکن ان دنوں میں اگر طائف جائے تو اسی حالت میں رہے گی، احرام کی حالت میں، پھر اور احرام نہیں باندھنا ہوگا طائف سے، وہی کا پہلے ہی احرام میں ہے۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں، اللہ کے نبی جو ہیں بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، ہاں عمرے کے طواف میں، ہر طواف میں نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی ہوائی چپل عمرے میں پہن کوئی ضروری نہیں، جو بھی جوتی چاہے پہن سکتی ہے، بند بھی پہن سکتی ہے۔ ہم دبئی سے آئے ہیں، دوسرا تیسرا عمرہ سفر میں کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال آپ کی مرضی ہے کہ آپ طائف سے احرام باندھیں، مسجد عائشہ سے باندھیں، مسجد جعرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، حدیبیہ سے، جہاں آسانی ہو باندھیں۔ وسوسوں کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، معوذتین۔ روزگار کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ وسیلہ دینا شریعت میں قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ میری توبہ ٹوٹ جاتی پھر بھی توبہ کرتے رہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔ حل کرنے سے پہلے کسی نے آگے مجھے عطر لگا دیا، میں نے فوراً صاف کر دیا، ٹھیک ہے کوئی جرمانہ نہیں۔ یہاں پر زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، بہرحال ایسے وقت میں جائیں کہ حرم کی نماز نہ چھوٹے۔ ملک کی محبت حدیث میں تو نہیں ہے، ویسے بہرحال ملک کی محبت جو ہے اقوال ہیں بزرگوں کے کہ یہ بھی ایک قسم کا ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہوٹل کے پاس جو مسجد ہے بالکل وہاں بھی 1 کا لاکھ ملے گا، لیکن جو کعبے میں ثواب ہے وہ کہاں ہے؟ جتنی جماعت بڑی ہوگی اجر بڑھتا جائے گا۔ ایک آدمی پاکستان سے حج کے دنوں میں آیا، 1 ذی الحج تھی، دبئی کے ایئرپورٹ سے احرام باندھنے سے روک دیا، احرام نہیں باندھا، مکے میں داخل ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے حج کرے اور پھر ایک دم بھی دے دے۔ میں پاکستان سے آیا، 10 دن جدہ میں رہا، بعد میں یہاں آیا، تو آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، کیونکہ آنے والے کی پہلی نیت جدہ ہے، سفر اول جدہ ہے، تو پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ آج کل ہماری پتہ نہیں کیا پولیس اور عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہے، بس میں ایک گروپ کی شکل میں سب مل کر حملہ وار ہوتے ہیں، آخر میں ایک بیچاری، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد طائف گئے، واپسی پر بغیر احرام کے آگے دم پڑ گئی، فوراً واپس جاؤ طائف اور عمرہ کر لو، کیونکہ طائف جانے میں تو 50 ریال خرچ ہوں گے، دم دینے میں تو 400 ریال لگ جائیں گے۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا، عمرے کی احرام کی حالت میں بھول کے خوشبو والا ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، یاد آنے پر دھو دیا، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے احتیاط میں 1-2 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال اگر وہ طائف اپنے رشتہ داروں کے بعد بھی جاتا ہے تو حنفی مسلک میں احرام ضروری ہے، چونکہ وہ میقات ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، وہ تو ملنے کے لیے کیا تھا، اس پر دم نہیں ہوگا۔ 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ امداد کن دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیری، سیدھا کفر ہے اور شرک ہے۔ یا اللہ یا رحمان اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا حرف ندا ہے، جب کسی غیر کو پکارا جائے تو اسی کا نام تو شرک ہے، اور کیا شرک کو کوئی سینگ ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کو اگر اس نے ماں یا بہن کہہ دیا، اگر جان بوجھ کے ارادہ تن کہا ہے تو حرام ہو گئی، زہار ہو گیا۔
اور اگر ویسے منہ سے نکل گیا تو کوئی بات نہیں. مساجد میں جو علماء اور مؤذن ہیں ان کو اجرت دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. نہیں دو گے تو پھر وہ بھی تو انشاءاللہ 11ویں پہ گزارا کریں گے نا. یہ اس دور کے مسئلے ہیں جب بیت المال ہوتے تھے اسلامی. وہ تمام علماء، تمام مؤذن، تمام مدرس، تمام قاریوں کو بیت المال ادائیگی کرتا تھا. اب بیت المال نہیں ہے تو کیا کریں گے پھر؟ وہ یہی کریں گے پھر کہ آج تیسرے دن کل ہیں، 7 جمعراتے ہیں، پھر 40واں ہیں، اتنے میں محلے کا کوئی اور بھی مر جائے گا. پھر انہیں روٹی تو چلانی ہے نا اپنی. خود بھی حرام کھائیں گے اور تمہیں بھی حرام کا سبق پڑھائیں گے. میت کے دفن کے بعد سورۃ البقرہ کے ہاں وہ جائز ہے پڑھنا. ہر سال میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں، میرا دوست مجھے منع کرتا ہے. اصولی بات ہے کہ شیطان تو اچھے کام سے منع کرے گا. اگر میں قرآن پڑھنے کے بعد اگر رشتہ داروں کو ایصال ثواب کروں تو جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. تو قرآن میں تو ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی محنت مل، یہ اسی کی محنت تو ہے، اس کو بخش رہے. مجھے کیوں نہیں بخشا؟ اس کا کوئی علاقہ، تعلق، کوئی عمل تھا نا جس کی وجہ سے تم اس کو بخش رہے ہو. تو یہ اس کی سائی میں آ گیا. میرا بھائی اگر تقلید ماں باپ کی کرے اسلام کے خلاف وہ مشرک ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ائمہ کی تقلید کرے تو مشرک ہے. ہمارے محلے کی مسجد کے امام کاروبار کرتا ہے گھی جس کی موجودہ قیمت 500 روپے، ادھار پہ 900 بھیجو، وہ جائز ہے، کوئی حرام نہیں. تمہیں صرف یہ مولویوں کے عیب ہی نظر آتے ہیں یا آپ نے بھی کبھی دیکھے ہیں؟ آپ نے حضور پہ جادو کا اثر ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. انا مدینۃ العلم ابو بکر، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قول ہے. کلر پتہ نہیں کیا ہے، قمیض کپڑے حرام ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، سب پہن سکتے ہو. عمرے کے دوران صفا مروہ کے بعد مکمل سر منڈوانے کے بعد کچھ جگہوں سے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی. کیا بچپن میں بچے یا بچیوں کی منگنی کرنا بالکل ناجائز ہے؟ جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سوچ سمجھ کے استخارہ کر کے رشتے کیا کرو. یہی منگنیاں تو عذاب دیتی ہیں. منگنی کر دی، آگے ان کا دماغ ہی نہیں ملتا. یہ تو یہودیوں کی اور ہندو کی رسم ہے. یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ کھیر پلائی ہے، یہ منہ دکھائی ہے، یہ جوتا چرائی ہے، یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں. ہماری نماز سفری ہے، یہ سفری نیت کریں گے اور کیا نیت کریں گے؟ اکثر مزی 2-3 گھنٹے تک چلتی ہے. مزی سے غسل ضروری نہیں، وضو کرنا ہوتا ہے. عمرے کے نفل نہیں ہوتے، طواف کے 2 رکعت واجب ہوتے ہیں. نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا لیکن استعمال کرنا ناجائز ہے. احرام کے دوران ڈبل حرام ہے. جو جانور جو ہیں بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں بہرحال وہ بھی حرام ہیں، یا پیروں کے نام پہ، وہ بھی ما احل لغیر اللہ میں ہیں. ہم پاک عمرہ کیا، مدینہ شریف گیا، مدینہ مکے آئے، پاؤں کے درد کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا. اگر معذور تھے تو پھر کوئی دم نہیں. اگر طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے ابھی پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو. مدینے سے واپسی پر میقات میں گھر والوں نے احرام باندھا، راستے میں ماہواری آ گئی. اب بیٹھی رہیں، انتظار کریں جب پاک ہوں غسل کر کے عمرہ کریں. طائف زیارات کے لیے اگر جائیں گے عمرہ کرنا پڑے گا. اگر عورت حالت حیض میں ہے اس کو لے ہی نہ جاؤ، یا اگر جائے وہ نیت نہ کرے. حنفی مسلک میں عورت پر جمعہ نہیں ہے، یعنی جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے. یہ تھوڑا ہے کہ اگر موجود ہو تو جمعہ نہ پڑھے. دینی کتاب واش روم میں گر گئی
کوئی بات نہیں، آپ نے آمدن تو نہیں گرائی نا، گر گئی، اتفاق ہو گیا، کوئی گناہ نہیں۔ ہوٹلوں میں چونکہ کموڈ لگے ہوئے ہیں تو کپڑے اتار کے بیٹھ جایا کریں، اگر آپ کو بیٹھنا نہیں آتا تو۔ مدینے سے واپسی پر احرام باندھا ہوا ہو، بالکل اگر احرام باندھا ہوا ہے تو رکھیں، اگر طائبی جائے اسی احرام میں جائے گی۔ کرناٹک صوبے میں اجتماع ہو رہا ہے، اللہ دینی اجتماع جہاں بھی ہیں کامیاب کرے۔ جمعہ کی جو یہاں پہلی اذان ہے وہ زوال سے پہلے، وہ تو اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے آئیں جمعہ کے لیے، وہ اذان نہیں ہے۔ اذان وہ ہے جو امام بیٹھے گا پھر ہوگی۔ رفع یدین کے بارے میں بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں نہ کرنا اولا و افضل ہے۔ فجر کی سنتیں جو ہیں اگر ہم نے نہیں پڑھی پہلے تو افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، لیکن کوئی مجبوری ہے جانا ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی یا جہاز میں نماز کیسے پڑھی ہے؟ جیسے ممکن ہو پہلے کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر بدعتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ذبیحہ تو ہو جاتا، ذبیحہ مشرک کا حرام ہے، بدعتی کا تو حرام نہیں ہوتا۔ تعویذ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو جائز ہے، اگر انتر منتر جنتر ہے تو حرام ہے۔ داڑھی کے بغیر آدمی تکبیر پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ داڑھی کے بغیر نہ مؤذن ہو نہ امام ہو۔ مرد کالے کپڑے پہن سکتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، لیکن سوگ کے طور پر نہ پہنے۔ اگر وہ غم کے طور پر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من لبس السودا وضرب الخدودا وشق الجیوب فلیس بگدا، جو کالے کپڑے پہنے غم میں اور سینے پہ ہاتھ مارے، منہ پہ تھپڑ مارے، چہرے پہ مٹی ڈالے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر مجبور ہوں تو جہاد میں مغرب عشاء کٹھی پڑھ سکتے ہیں، کٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب مغرب پڑھ سکتے ہو تو عشاء بھی پڑھ لیں، کٹھی پڑھ سکتے ہو، اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ حنفی مسلک میں جمع نہیں ہوتی ما سوا الفاظ مزدلفہ کے۔ زمزم اپنے اوپر ڈالیں، بالکل ڈالیں، جائز ہے۔ کالر والا قمیض پہن سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ نہ پہنیں۔ اگر ایک عورت نے عمرے کے لیے آئی تھی، حیض کے بعد جب غسل کیا تو کپڑے دھونے والا صابن سے غسل کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس پہ خوشبو تھوڑی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جمعے کا روزہ افضل سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جمعے کا روزہ تو کہیں بھی افضل نہیں سمجھا جاتا۔ سنت جو ہے وہ جمعرات اور سوموار ہے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو ایک کا لاکھ ہے۔ ہم یہاں ہیں اور حجر اسود کو نہیں چوم سکے تو کیا ہو گیا، اشارہ کریں وہ چومنے کے کیا، لیکن مصیبت ہے ہمارے مسلمان چومنے کی بیماری میں مبتلا، چونکہ قبروں کو چومتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ ناراض ہوتے ہیں، بیوی کو آپ نہیں چومتے؟ میں نے کہا تم پیر کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو؟ اگر واقعی تم اس کو بیوی سمجھ کے چومتے ہو یا اور بھی نیت سے چومتے ہو تو جائز ہے۔ اللہ کے بندے جہاں چومنے کا حکم ہے وہاں جائز ہے، جہاں نہیں ہے وہ حرام ہے۔ تراویح 20 سنت ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی لاؤ، بڑی تفسیریں ہیں، جو مرضی ہے لے لو۔ اگر اس نے حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کیا، غسل سے قبل کنگھی کی، احرام میں اگر کچھ بال گر گئے ہیں تو پھر کنگھی کی وجہ سے پھر دم دینا پڑے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیٹی نے فلاں لڑکے سے نکاح کیا تو میری بیوی پر طلاق ہے۔ اب اس لڑکی نے عدالت میں جا کر اسی لڑکے سے نکاح کرا دیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی حنفی مسلک میں۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ قسم ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں خاوند اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے، 3 ہی ہوں گی۔ بھئی ہمیشہ طلاق جھگڑے اور غصے میں ہوتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ باقی اچھا کسی آدمی کو ایسے کھڑے کر کے 3 دفعہ تھپڑ مارو ایک جگہ تو ایک شمار کرو گے، اگر ایک ادھر مارو ایک ادھر ایک ادھر مارو پھر 3 ہوں گے۔
اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو. جمہور امت کے نزدیک تین ہے. صرف بعض اہل حدیث علماء فتویٰ دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے فتوے کو بھی قبول کرے. بیٹی اپنے والد سے وراثت کا حصہ مانگ سکتی ہے، بالکل مانگ سکتی ہے، اس کا حق ہے شریعت میں، لیکن مرنے کے بعد زندگی میں اس کی مرضی دے یا نہ دے. احرام کھولنے کے لیے عورت اپنے سر پہ کے بال کاٹ سکتی ہے، مرد بھی اپنے سر پہ اس طرح پھیر سکتا ہے. حالت احرام میں سعی کیے بغیر عورت پر الٹی لگ گئی، احرام کھول کے ہوٹل میں وضو کیا، بعد میں آ کے صفا مروا دوڑی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بچوں کو احرام جدے سے بندھوایا، عمر 3 یا 5، اس کے لیے کوئی بات نہیں، جہاں سے بھی بندھواؤ. سعودی عرب کے دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ اپنے میقات سے عمرہ کریں، اگر مکے میں رہتے ہوئے کریں تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا. جو باہر سبیل لگتی ہے کھانے تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ امیر آدمی ہیں نہ کھایا کریں، غریب ہیں تو کھا لیں. مہندی لگانے کا حکم تو حدیث میں بھی ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیروا شیبکم ولو بشیء. احرام جو بھی ہو، بہرحال حضور کے زمانے میں تولیے والا تو نہیں ہوتا تھا، چادریں ہوتی تھی. میرا بھائی عالم دین ہے، امامت کرائی، اب ایمان چھوڑ دی ہے، دنیا کی دوڑ میں لگ گیا ہے، تو اللہ ہدایت دے. اور کیا ہے، نزلے کا نسخہ زمزم پیو. نماز جنازہ جس کو نہ آئے چپ کر کے کھڑا رہے، اللہ اکبر اللہ تکبیریں کہہ دے، وہ بھی ہو جائے گا. موبائل میں بلا وجہ ایک ہے دین کے کام کی تصویر، وہ الگ بات ہے. کسی امام کو ماننا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. لڑکی کا نکاح ہو گیا، نکاح کے کچھ عرصے کے بعد لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن لڑکے نے طلاق دینے سے منع کر دیا. 10 سال ہو گئے، لڑکی کنواری بیٹھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، وہ جا کے خلو کا دعویٰ کرے اور نکاح سے فارغ ہو. اور اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب نہیں آنا چاہتی چھوڑو، دفع کرو. مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھنے سے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. بعض لوگ نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، بہرحال وہ شیعہ ہوں گے، روافض ہوں گے، ورنہ جمہور امت کے نزدیک ہاتھ باندھے جاتے ہیں. امام جعفر بالکل جنت البقیع میں دفن ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے. ایک بریلوی مولوی ہے، وہ آپ کی تقریریں نقل کرتا ہے، لیکن جہاں آپ توحید بیان کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا کرے بیچارہ، وہ اپنے مسلک کے خلاف تو نہیں جا سکتا. آہستہ آہستہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے. تبلیغی جماعت والوں نے کہا امت کے لیے میٹھا زہر ہے، تو وہ زہر نہ کھایا کرے انشاءاللہ. وہ تبلیغی جماعت کے بجائے فلم والوں کے ساتھ چلا جائے، وہ تو میٹھا زہر نہیں ہے نا. چور زانی بتی اگر ہم عزت کریں کہ قریب ہو جائے کوئی حد نہیں. دین کے لیے تو سب کیا جاتا ہے. نماز کے دوران رکوع اور سجدے میں تسبیحات زیادہ کہیں. اگر نفل نماز ہے تو پھر دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا جو حدیث میں ہو. کہتے کہ بریلی کے پیر پر پابندی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. ہوٹل کے ہاؤس کے پر جو ہے ان کو کھانا دینا ہے، صدقہ دے سکتے ہیں، وہ غریب ملازم ہیں بیچارے. غار ثور پر گیا، غیر کی واپسی میں جماعت نکل گئی، بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، جماعت چھوڑ کے غار ثور گئے ہوئے ہو، یہ ناجائز ہے. وہاں قریب کی مسجد میں چلے جاتے، جماعت تو نہیں چھوڑتے نا. بھائی صحن میں عورت حیض والی بیٹھ سکتی ہے، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے.
کہتے جی ہمارے ملک کے بریلوی کہتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کی نہیں ہوتی ہوگی نا، چونکہ مشرک کی نماز کیسے ہو؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں بیچارے. اور اگر نماز نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، ان کا حج کیسے ہوتا ہے؟ اسم اعظم کے متعلق قرآن کی آیات میں بہرحال یہ تاریخیں اور عدد تو آپ گنتے رہیں، اسم اعظم ثابت ہے. حضور نے فرمایا الذی اذا دعی بہ استجاب. اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں اکثر اولیاء اللہ اور علماء کہتے ہیں کہ اصل اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ہو تمہارے دل میں اور کوئی خیال نہ ہو. یوٹیوب میں پتہ نہیں اعداد کے نام کے جمع کرتے ہیں، وہ اعداد شہادات کا حساب غلط ہے. سر کے بالوں میں کالی مہندی نہ لگائیں، دوسری لگائیں. علم لدنی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اس کو القاء کر دیتے ہیں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا. علمناہ من لدنا علما. علم ابجد شبد نجوم شجوم سب حرام ہیں. موطا امام مالک میں ہے کہ 8 رکعتیں بھی ہیں، کہ خود امام مالک تو 20 رکعت پڑھتے رہے. ایک روایت ہے 8 بھی ہیں 11 بھی ہیں، لیکن حضرت عمر نے 20 میں جمع کر دیا، بس یہی سنت ہو گئی. 48 میل کا سفر کرنا ہو، جب گھر سے نکل جائیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے. 100 میٹر کے بعد بالکل قصر پڑھیں گے. کہتے جی کہ قرآن پاک میں ہے رب المشرقین اور رب المغربین، تو 2 مشرق اور 2 مغرب. حالانکہ مشرق تو ایک ہے، ہر ملک کی مشرق الگ ہے نا، اور گرمیوں کی مشرق الگ ہے اور سردیوں کی الگ ہے. اللہ نے رب المشارق والمغارب بھی تو فرمایا ہے نا. انگوٹھی میں پتھر پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. بہرحال صفوں کا اتصال کیا کریں، نماز میں ضروری ہے. ظہر کے وقت تھکاوٹ تھی، بخار میں تھا، سنت نہیں پڑھ سکا، مسافر کے لیے سنت ویسے ہی معاف ہے. 3 طواف کے بعد وضو ٹوٹ گیا، حرم سے باہر آ کے وضو کیا، ہوٹل چلا گیا تو دوسرے دن آ کے نفل پڑھے، کوئی حرج نہیں. عمرے کے طواف کے دوران والدہ کی ویل چیئر چلاتے ہوئے میں نے اپنا دائیں کندھا کھولنا بھول گیا. کچھ نہیں ہوتا. میری بیٹی کی پیٹھ پہ دانا ہوا تھا، کل عمرے پر بہت بار راستے میں پھٹ گیا تھا، گھبرا کر صاف کیا. دوران بدی کیا ہے، کپڑا لگ گیا. کچھ نہیں ہوتا، کپڑے کو بھی لگ گیا، کپڑا دھو ڈالے بس. میں نے آپ کے توحید کے درس سن کے اللہ کا شکر ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا ہے. آپ کو استاد سمجھتے ہیں، بہرحال جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو صحیح عقیدے پہ قائم دائم رکھے. میں نے حلق کروا کے احرام اتارا، میرے احرام میں پاخانہ لگا ہوا تھا، تو طواف 1 دفعہ دوبارہ کرو. طواف کی تصویر کا ہم تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، پھر دلائل ان سے اسٹیٹ لائف انشورنس وغیرہ سب ناجائز ہے. ایک ہے کسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو پھر ہم مجبور ہیں. ہم نے ہمارے گھر والوں نے کعبے کے طواف کے 7 چکر لگائے، گھر والے بچھڑ گئے. دوسرے دن ہم نے دونوں جگہ 7 چکر لگائے. ٹھیک ہے. اکثر ہوٹل والوں سے کہتے ہیں کہ مرغی باہر کی ہے وہ نہ کھایا کریں. نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا. احرام کے بعد میں نے عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، جائز ہے. میرے والد کو حفیم کے نشے کی عادت ہے. اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک دم نشہ نہ چھوڑو. ٹھیک ہے، تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرو. عمرہ طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. اگر ہم مکے میں کام کرتے ہیں، چھٹی پہ پاکستان گئے، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. امام جمعہ نے 2 رکعت پڑھائی، میرے گھر والے نے 4 پڑھی تھی، بالکل ان کی نماز ہی نہیں ہوئی. جب امام کے پیچھے ہیں تو آپ امام کے تابع ہیں.
بہرحال مدینے سے آئے ہیں، بیوی حیض سے ہے، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی، پاک ہو کے غسل کرے عمرہ کرے۔ شیعہ جو ہے نا وہ بھی کئی بلا ہے، کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہو، بی بی عائشہ کی عصمت کا منکر ہو، اللہ کے قرآن کی صداقت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔